بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا اچھا برا جانتی ہوں۔ میں اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ مجھے اس طرح بات کرتے دیکھ کر اماں بولی، تمیز سے بات کرو، تمہارا باپ ہے، تھوڑی تو عزت کر لیا کرو، تمہارے لیے پریشان ہو رہے تھے، اسی لیے تمہیں بول رہے ہیں۔ آج کل کے حالات دیکھ رہی ہو نا، لڑکیوں کو اتنی رات کو باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم یہ بات سمجھتی ہی نہیں ہو۔ میں تمہاری ان حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں، ہر وقت مجھے شرمندہ کروانے پر تلی ہوتی ہو۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پھر سے ان کی حمایت کر رہی تھی، اور یہی بات مجھے پسند نہیں تھی۔ میرا نام عالیہ ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس وجہ سے ان کی بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ میرے ابا میرے ہر لاڈ اٹھاتے تھے، اسی لیے میں اماں سے زیادہ ابا کے قریب تھی۔ میرے ایک ہی چچا تھے، جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میرے دادا کا انتقال کافی عرصے پہلے ہو گیا تھا۔ گھر کا سارا انتظام میری دادی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور میں بھی خوب ان سے اپنے لاڈ اٹھواتی تھی۔ میں کافی دنوں سے ابا سے فرمائش کر رہی تھی کہ میرے لیے گڑیا لے کر آنا، اسی لیے آج ابا نے میرے لیے گڑیا لے کر آنی تھی۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ کب ابا آئیں اور میں اپنی گڑیا سے کھیلوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ انتظار ہمیشہ کا انتظار ہی رہ جائے گا۔ ابا کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن ابا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کافی دیر بعد ہمارے گھر کافی لوگ آنے لگے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ امی اور دادی بہت رو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد کچھ لوگ ابا کو لے کر آئے تھے، لیکن وہ سو رہے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کو اٹھایا، لیکن انہوں نے میری آواز نہیں سنی۔ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں ان کو اٹھاؤں اور وہ نہ اٹھیں۔ میں بار بار اماں کو تنگ کر رہی تھی کہ ابا کو بولے اٹھیں، انہوں نے تو میری گڑیا لانی تھی، لیکن اماں بولی کہ وہ کبھی نہیں اٹھیں گے۔ پھر کچھ دیر بعد کافی سارے لوگ ابا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے سوچا شاید ابا رات تک واپس آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ میں نے تو رو رو کر اپنی حالت بری کر لی تھی۔ اماں نے بہت مشکلوں سے مجھے کھانا کھلا کر سلایا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد ایک دن ماموں ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ کیوں لے کر گئے ہیں، لیکن اماں نے بتایا کہ اب وہ ہمارا گھر نہیں رہا، اب ہم ماموں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ماموں کا گھر چھوٹا سا تھا۔ گھر کا سارا نظام میری مامی سنبھالتی تھیں۔ میرے نانا نانی کا کافی سالوں پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میرے ماموں اور اماں ایک ہی بہن بھائی تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا احمد تھا، وہ میرا ہی ہم عمر تھا۔ ماموں نے مجھے اس کے ساتھ ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں اسکول جانا شروع ہوئی تو میرا تھوڑا دل بہل گیا، ورنہ پہلے تو میں پورا دن ابا کو ہی یاد کرتی رہتی تھی۔ مامی کو شاید یہ سب باتیں پسند نہیں آ رہی تھیں، اور اب تو ان کی برداشت بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ آئے روز ماموں سے جھگڑا کرتی رہتی کہ کیا ضرورت ہے عالیہ کو اسکول میں داخل کروانے کی، آپ کو پتہ تو ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، ہمارا خود کا گزارا اتنی مشکلوں سے ہو رہا ہے، اور آپ اپنی بہن کو بھی لے آئے ہو۔ تو ماموں بولے کہ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا اس کا بھی ہے، یہ بات تم مت بھولو، یہ گھر میرے نانا نے بنوایا تھا، اور اس میں ماموں اور اماں دونوں کا ہی حصہ تھا۔ یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئیں، لیکن یہ خاموشی بھی صرف چند دن کی تھی۔ اب وہ ماموں کو تو کچھ نہیں کہتی تھیں، لیکن پورا دن اماں کو باتیں سناتی رہتی تھیں۔ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ مامی اماں کو ایسا کیوں بولتی ہیں۔ اماں پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھیں، لیکن جیسے ہی ماموں گھر آتے تو وہ کہتی کہ میں پورا دن کام کر کے تھک جاتی ہوں، مجھ سے اب اور کام نہیں ہوتا۔ میں تو حیرت سے ان کو جھوٹ بولتے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ تو روزانہ ہی ماموں کے کام پر جانے کے بعد محلے کے دورے پر نکل جاتی تھیں، یہ ان کا پسندیدہ ترین کام تھا۔ ایک دن وہ پھر سے ماموں کے سامنے اپنے دکھڑے رو رہی تھیں، تو میں نے کہا تو آپ تو کوئی کام نہیں کرتی، اماں ہی ساری گھر کا کام کرتی ہیں، آپ تو سارا دن آرام کرتی رہتی ہیں یا پھر محلے والوں کے گھروں میں گھومتی رہتی ہیں۔ میری بات سن کر تو ان کو غصہ ہی آ گیا تھا، شاید ان کو میرا اتنا سچ بولنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ غصے سے بولی، تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے اور تم ایسی حرکتیں سیکھ رہی ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی؟ ایک تو میرے ہی شوہر کی کمائی پر پل رہی ہو اور مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو۔ ان کو اتنا غصے میں دیکھ کر اماں نے کہا، بھابھی آپ غصہ مت کریں، چھوٹی بچی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بولتی رہتی ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ اماں مجھے کمرے میں لے آئیں اور سمجھانے لگیں کہ دوبارہ ایسا مت کہنا۔
میں تو حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا تھا، سچ ہی تو کہا تھا۔ میں نے جب اماں سے یہ بات بولی تو انہوں نے مجھے آگے سے ڈپٹ کر چپ کروا دیا اور بولی چھوٹے بچوں کو ہر بات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے اور ہمیں ان کے گھر رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ پورے گھر کا کام اماں ہی کرتی تھیں۔ اب تو ساتھ میں وہ کپڑے بھی سلائی کرتی تھیں تاکہ میرا خرچہ آرام سے نکل جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مامی پھر سے ان کو باتیں سنائیں۔ ایک دن میں نے مامی کو ماموں سے کہتے ہوئے سنا۔ وہ چاہتی تھی کہ اماں کی شادی ہو جائے کیونکہ اب وہ ان کو اس گھر میں اور برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اور ماموں بھی ان کی بات پر راضی تھے۔ کچھ دن بعد ہی انہوں نے اماں سے اس بارے میں بات کی۔ پہلے تو اماں راضی نہیں تھیں، لیکن پھر پتہ نہیں ماموں نے انہیں کیسے راضی کر لیا۔ میرے ماموں مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہی رہوں، لیکن اماں شادی کرنے پر صرف اس شرط پر راضی ہوئی تھیں کہ میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی، اور پھر میں اماں کے ساتھ ہی ان کے نئے گھر آ گئی تھی۔ وہ گھر ماموں اور ابا کے گھر سے بڑا تھا اور ساتھ ہی بہت خوبصورت بھی تھا۔ اس گھر میں ہم صرف 3 لوگ ہی رہتے تھے۔ میرے ستیلے باپ کی پہلی بیوی کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ یہاں آ کر میرا دوسرے اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا تھا جو پہلے سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ اماں بھی خوش رہنے لگی تھیں، لیکن میں دن بدن ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اسکول سے بھی میری شکایات آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اسکول میں میری کسی سے بھی دوستی نہیں تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی اتنی ہی بدتمیز اور چڑچڑی ہو رہی تھی۔ میری یہ حرکتیں دیکھ کر اماں تو اکثر مجھے ڈانٹ بھی دیا کرتی تھیں، لیکن ان کے شوہر مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میں ان کو ہمیشہ یہی کہہ کر پکارتی تھی۔ مجھے ان سے نفرت تھی۔ وہ مجھے جس کام سے منع کرتے میں جان بوجھ کر وہی کام کرتی تھی۔ اب تو میں اماں سے بھی اکثر بدتمیزی کرتی تھی۔ ماموں مجھ سے اکثر ملنے آتے رہتے تھے۔ وہ بس وہی تھے، ایک بس وہی تھے جن کی میں ہر بات مانتی تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتے تھے۔ اماں کو جب بھی مجھ سے کوئی بات منوانی ہوتی تو وہ سیدھا ماموں سے ہی کہتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں ان کی کسی بات کو منع نہیں کرتی۔ میٹرک کے پیپر دے کر میں فارغ ہوئی تو کچھ دن ماموں کے گھر رہنے چلی گئی۔ مامی کو تو اب بھی میرا آنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مجھے دیکھا تو بولی، تم اپنے گھر میں نہیں ٹک سکتی، جب دیکھو کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھومتی رہتی ہو۔ اگر بہت ہی زیادہ شوق ہے تو اپنی دادی کے گھر چلی جایا کرو۔ ان کی بات سن کر میں ماموں سے ضد کرنے لگی کہ مجھے میری دادی کے گھر کا ایڈریس دیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب ابا کا انتقال ہوا تھا تب میں چھوٹی سی تھی، اسی لیے مجھے زیادہ دادی کے گھر کے بارے میں یاد نہیں تھا۔ پہلے تو ماموں نے میری بات نہیں سنی۔ وہ بولے تمہاری اماں کو پتہ چلا تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گی، لیکن میرے بار بار بولنے پر انہوں نے مجھے دادی لوگوں کے گھر کا ایڈریس دے دیا۔ مجھے تو ان سے ملنے کی بہت جلدی تھی۔ میں اگلے دن ہی ماموں کو بتائے بغیر ان کے گھر چلی گئی۔ 2 منزلہ گھر تھا اور زیادہ بڑا بھی نہیں تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پر میرے ابا نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ کافی دیر تو میں دروازے پر ایسے ہی کھڑی رہی، پھر مجھے ہوش آیا کہ میں یہاں پر اپنی دادی سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے گھنٹی بجائی تو دروازہ کسی لڑکی نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر بولی، آپ کون ہیں اور کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ تو میں دادی سے ملنے کا بتا کر گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ لڑکی بھی حیرت سے میرے پیچھے آ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا تخت پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی، شاید وہ چاچی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بولی، نائمہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ امی یہ دادی سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ چاچی کی ہی بیٹی ہے۔ میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھ سے بہت خوشی سے ملی اور کافی دیر مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ وہ شکوہ کر رہی تھی کہ تم اتنا عرصہ کہاں تھیں؟ کیا تمہیں اپنی دادی کی یاد نہیں آئی؟ میں نے تمہاری ماں کو کتنا روکا تھا کہ مت جاؤ، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی اور زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ تم میرے بیٹے کی اکلوتی نشانی ہو۔ ان کی باتیں سن کر مجھے افسوس ہوا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں اپنی دادی کے بارے میں پتہ چلا، اور نہ ہی اماں نے مجھے بتایا تھا۔ حالانکہ اماں کو مجھے اس بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ وہ میری دادی تھیں، ان سے ملنا میرا حق تھا، لیکن شاید وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں ان سے ملوں۔ میں شام تک بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی۔ وہ مجھے ابا کے بچپن کے قصے سنا رہی تھیں۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، ماموں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ تم یہیں رک جاؤ،
یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں ماموں کو بتا کر نہیں آئی۔ جب تک میں ماموں کے گھر رہی میں روزانہ ہی ان سے ملنے جاتی تھی اور ماموں مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میرا کالج شروع ہوا تو میرا دادی کے گھر جانا کم ہو گیا۔ اس بات پہ وہ اکثر شکوہ کرتی رہتی تھیں۔ چاچی بھی مجھ سے بہت اچھے سے پیش آتی تھیں۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں اسی گھر میں رہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر اماں کو پتہ چلتا تو وہ مجھے بالکل نہ چھوڑتی۔ کالج میں بھی میری کسی سے دوستی نہیں ہوئی تھی۔ اب تو میرا پڑھنے کا بھی بالکل دل نہیں کرتا تھا، لیکن اماں کی زبردستی کرنے اور ماموں کے سمجھانے پر میں کالج جاتی تھی۔ کالج ختم ہوا تو میں پھر سے کچھ دن ماموں کے گھر رکنے چلی گئی۔ اب میں پھر سے دادی کے گھر جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے زبردستی ہی رات کو روک لیا۔ میں نے ماموں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں آج دادی کے گھر ہی رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم فوراً سے گھر آ جاؤ، میں تمہیں ان کے گھر رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پہلے بھی تمہاری اماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا بس ایک رات کی تو بات ہے، ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں رات کو کافی دیر دادی کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی اور پھر سونے کے لیے چلی گئی۔ رات کو پیاس کے احساس سے میری آنکھ کھلی تو پانی پینے کچن میں چلی گئی۔ پانی پی کر واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ دادی کے کمرے کی لائٹ کھلی دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں وہ اتنی رات کو کیا کر رہی تھیں۔ پھر میں نے سوچا شاید ان کی طبیعت خراب ہو، اسی لیے ان سے پوچھنے کے لیے میں ان کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اندر جانے لگی تو چاچی کی آواز سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ دادی سے کہہ رہی تھیں کہ اب یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ یقیناً اس کی ماں نے اس کو بھیجا ہوگا تاکہ جائیداد میں سے حصہ مانگ سکے۔ میں بتا رہی ہوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو دادی بولی تم پریشان مت ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی عالیہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے ہی اسے گھر سے نکالا تھا۔ ان کی باتیں سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ میرے سامنے تو وہ اتنی میٹھی زبان استعمال کرتی تھیں اور میری پیٹھ پیچھے کیسی باتیں کر رہی تھیں۔ پہلے تو غصے سے میرا دل کیا کہ میں اسی وقت دروازہ کھول کر اندر چلی جاؤں، لیکن اس وقت مجھے ہوش سے کام لینا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات میں سو نہیں سکی تھی۔ صبح ہوئی تو میں بغیر ناشتہ کیے گھر سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے اس طرح جاتا دیکھ کر دادی نے پوچھا کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، بس ماموں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اماں کو پتہ چلا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی اور ان کے گھر سے نکل آئی۔ میں نے سوچ دیا تھا کہ میں دوبارہ اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اماں نے مجھے دادی لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا۔ وہ ان لوگوں کو بہت اچھے سے جانتی تھیں۔ ماموں کے گھر پہنچی تو میں بالکل خاموش تھی۔ مامی آج کل اپنی امی کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ گئی اور لیٹ گئی۔ شام کو ماموں واپس آئے تو مجھے اتنا خاموش دیکھ کر پوچھا کیا ہوا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ تم تو اپنی دادی سے ملنے گئی تھی نا، وہاں پہ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ مجھے بتاؤ۔ ان کو فکر کرتا دیکھ کر میں رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور بولے عالیہ کچھ تو بولو بیٹا، ورنہ میں تمہاری اماں کو بتا دوں گا۔ اماں کا نام سن کر میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ کافی دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر بولے اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں تمہیں وہاں کیوں نہیں جانے دے رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا دل دکھے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ابا کی وفات کے بعد کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن یہ بات تمہاری دادی کو پسند نہیں تھی۔ انہوں نے تو کبھی ان کو اپنی بہو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، لیکن وہ تم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ تمہارے ابا کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، اس کے بعد سے ان سب کا رویہ تم لوگوں سے بدل گیا۔ تمہارے ابا کی وفات کو 3 دن ہی گزرے تھے کہ تمہاری دادی نے کہہ دیا کہ تم لوگ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے، تو میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں تو پہلے سے ہی یہی چاہتا تھا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ رہو، لیکن تمہاری اماں کی ضد تھی کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، لیکن تمہاری دادی کے صاف کہنے پر وہ میرے ساتھ چلی آئیں۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور دادی پر غصہ بھی آیا۔ اگر ماموں مجھے حقیقت نہیں بتاتے تو میں ساری زندگی یہی سمجھتی کہ اماں مجھے وہاں سے زبردستی لے کر آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماموں مجھے باہر گھمانے لے گئے۔ ویسے بھی 2-3 دن تک میں نے واپس گھر جانا تھا، کیونکہ اماں ماموں کو بار بار کال کر کے مجھے گھر چھوڑنے کا بول رہی تھیں۔
ویسے بھی میری یونیورسٹی شروع ہونے والی تھی۔ اگلے دن شام کو میں ماموں کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ ماموں کچھ دیر بیٹھے، اماں کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں میرے کمرے میں آئی اور بولی، ویسے تو میں تمہاری ساری چیزیں ہی لے آئی تھی، لیکن پھر بھی اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، اور تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے تمہارے ابا جائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ ان کو بار بار میرا باپ مت بلایا کریں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ بولی، وہ تمہارا ایک باپ سے بڑھ کر خیال رکھتے ہیں اور تمہیں اپنی ہی اولاد سمجھتے ہیں، لیکن تم ہو کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہو جس کی وجہ سے ان کا دل دکھتا ہے۔ میں آگے سے بولی، آپ پھر سے ان کی طرفداری کر رہی ہیں؟ آپ کو تو ہمیشہ ہی میں غلط لگتی ہوں، پلیز ان کا نام بھی میرے سامنے مت لیا کریں، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور وہ کبھی بھی میرے ابا کی جگہ نہیں لے سکتے۔ تو وہ بولی، میں تمہیں کہہ بھی نہیں رہی ہوں کہ تم ان کو اپنے باپ کی جگہ دو، لیکن ان کی تھوڑی عزت تو کر ہی سکتی ہو نا۔ پھر وہ کافی دیر میرے ساتھ بیٹھی مجھے بہت کچھ سمجھاتی رہیں۔ زیادہ کسی سے بات کرنے اور دوستی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں یونیورسٹی میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، تو تم ان سے دور ہی رہنا۔ صبح میں ناشتہ کر کے نکلنے ہی لگی تھی تو اماں نے مجھے کہا کہ تم اکیلے نہیں جاؤ گی، ڈرائیور تمہیں چھوڑنے اور لینے آیا کرے گا۔ ان کی بات سن کر میں چڑ گئی اور بولی، میں خود جا سکتی ہوں، میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں جو گم ہو جاؤں گی۔ لیکن وہ میری کوئی بات بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے ڈرائیور کے ساتھ ہی یونیورسٹی جانا پڑا۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تو بہت بور گزرا تھا۔ میں بس اپنی کلاسز دیکھ کر اور اپنے ٹیچر سے مل کر گھر واپس آ گئی اور کھانا کھا کر سو گئی۔ شام کو میری آنکھ کھلی تو منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ گئی تو دیکھا اماں اپنے شوہر کو چائے دے رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بولی، تم اٹھ گئی؟ بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی چائے لے کر آتی ہوں۔ تو میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اماں کے جانے کے بعد وہ مجھ سے بولے، تمہارا یونیورسٹی کا پہلا دن کیسا رہا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں سنبھال لوں گا، اور پیسوں وغیرہ کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آگے سے خاموش رہی۔ اماں میرے لیے چائے لے کر آ گئیں تو میں چائے پینے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ چائے پی کر میں وہیں پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھیں اور مجھ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی بات پوچھ رہی تھیں، اور آگے سے میں بس ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ مغرب کی اذان کے وقت میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور پھر رات کا کھانا کھانے کے لیے ہی نیچے آئی۔ کھانا کھا کر میں سونے چلی گئی۔ آج کا میرا پورا دن ہی بہت بور گزرا تھا۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں ماموں کے گھر چلی جاؤں، لیکن وہ بھی گھر پر نہیں تھے، وہ مامی کو لینے گئے ہوئے تھے۔ مجھے یونیورسٹی جاتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میری ابھی تک کسی سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے خود کوشش کی تھی۔ آج بھی میں اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک لڑکی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام ماریا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ باتونی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے سے دوستی ہو گئی۔ اب تو ہم دونوں کا پورا دن ایک ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ماریا بہت ہی اچھی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس سے بڑا اس کا بھائی تھا۔ وہ اپنے گھر کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ اکثر ہی مجھے اپنے گھر والوں کے قصے سناتی تھی اور میں حسرت سے اس کی باتیں سنتی رہتی تھی کہ وہ کتنی خوش قسمت تھی نا کہ اس کے ماں باپ دونوں ہی اس کے ساتھ تھے اور اس کا ہر لاڈ اٹھاتے تھے۔ اس کے ساتھ رہ کر میں بہت ہی خوش رہنے لگی تھی اور مجھے خوش دیکھ کر اماں بھی بہت خوش تھیں۔ ایک دن میں نے ماریا کو کہا کہ تم میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنی اماں سے ملوانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا، لیکن پھر ایک دن میں اس کو زبردستی ہی اپنے ساتھ لے گئی۔ اماں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو بولی، ماریا تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا یہ میری دوست ہے۔ تو انہوں نے بتایا یہ تمہارے ابا کے بچپن کے دوست کی بیٹی ہے۔ ان کی بات سن کر تو مجھے بہت غصہ آیا۔ جتنا میں ان سے دور بھاگنا چاہتی تھی وہ اتنا ہی ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے تھے۔ مجھے پکا یقین تھا کہ انہوں نے ہی ماریا کو مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بولا ہوگا۔ میں نے جب یہ بات ان سے کہی تو وہ بولی، یار سچ میں نہیں جانتی تھی کہ تم انکل کی بیٹی ہو، لیکن مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا اور میں نے اس کے ساتھ اپنی دوستی ختم کر دی۔ وہ روزانہ ہی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میں اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری کلاس میں 3 لڑکیوں کا ایک گروپ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی تھیں۔ میں نے جا کر ان سے دوستی کر لی۔
میرا پورا دن اب ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ میں ماریا سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی صحبت میں رہ کر میں کافی بدتمیز ہو چکی تھی اور کافی بری عادتیں بھی مجھ میں آ چکی تھیں۔ اب تو آئے روز میں ان کے ساتھ کہیں گھومنے نکل پڑتی، اس وجہ سے میں کلاس میں بھی نہیں آتی تھی۔ ایک دن ماریا نے مجھے زبردستی روکا اور بولی، تم کلاس میں کیوں نہیں آتی ہو اور لڑکیوں کے ساتھ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ وہ کس طرح کی ہیں۔ تو میں آگے سے غصے سے بولی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ کر وہ بولی، تم بہت ہی غلط کر رہی ہو۔ اس کے بعد سے اس نے بھی مجھ سے بات کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ ہم دونوں کی لڑائی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے گھر آئی تو دیکھا اماں بہت غصے میں تھیں۔ مجھے دیکھ کر بولی، آج کل اتنا لیٹ یونیورسٹی سے کیوں واپس آتی ہو؟ تمہاری تو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے نا؟ مجھے سچ بتاؤ، کہاں گھومتی رہتی ہو؟ میں نے کہا، میں کہیں نہیں گھومتی، مجھے کام ہوتا ہے۔ تو وہ بولی، مجھے ماریا نے سب بتا دیا ہے کہ تمہاری کن لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے اور تم اپنی پڑھائی پر بھی توجہ نہیں دے رہی۔ تمہارے باپ کے پاس فضول پیسہ نہیں ہے جو تمہارے اوپر لٹاتا رہے۔ تو میں بھی آگے سے غصے سے ان سے لڑنے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ماریا کے اوپر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ہی اماں کو میری شکایت لگائی تھی، حالانکہ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے معاملات میں ٹانگ مت اڑایا کرو، لیکن وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ یقیناً اس کو ابا نے ہی میری جاسوسی کرنے کے لیے رکھا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد ہی میرے پیپر شروع ہو رہے تھے۔ میں نے کوئی پڑھائی بھی نہیں کی تھی، کیونکہ میں سارا دن تو ان لڑکیوں کے ساتھ گھومتی رہتی تھی اور ٹیچر ہم سے بہت تنگ تھے۔ کئی بار تو ہماری شکایت ہمارے گھر بھی جا چکی تھی اور اس وجہ سے مجھے اماں سے کافی دفعہ ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی، لیکن اب ان کی ڈانٹ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ آج پہلا پیپر تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ بڑی مشکل سے میں پیپر کر کے آئی تھی۔ مجھے تو پکا یقین تھا کہ میں نے فیل ہونا ہے۔ اگلے سارے پیپر بھی میں نے ایسے ہی دیے تھے۔ رزلٹ آیا تو میری توقع کے عین مطابق میں پیپر میں فیل ہو گئی تھی۔ اماں کو جب میرے فیل ہونے کا پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئی۔ ان کو میں پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، لیکن میں حیران تھی کہ ان کو میرے رزلٹ کا کیسے پتہ چلا۔ میں نے تو ان کو بتایا ہی نہیں تھا۔ پھر میرا دھیان ماریا کی طرف گیا۔ یقیناً اسی نے ہی بتایا ہوگا۔ ابھی کچھ دن ہماری یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں، اسی لیے میں زیادہ تر گھر پہ ہی ہوتی تھی یا پھر کبھی کبھار اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے چلی جاتی تھی۔ اس بار تو میں ماموں کے گھر بھی نہیں گئی تھی، اسی وجہ سے وہ بھی مجھ سے ناراض تھے، تو میں نے مصروفیت کا بہانہ بنا دیا۔ آج پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہی تھی کہ اماں نے مجھے کہا جلدی واپس آ جانا کیونکہ رات کو کوئی مہمان آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھی شاید ماموں آ رہے ہیں، اس لیے میں جلدی گھر آ گئی۔ گھر آئی تو دیکھا ماریا اور اس کی پوری فیملی آئی ہوئی تھی۔ میں تو بس ان کو سلام کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، وہ بھی پتہ نہیں میں نے کیسے کر لیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اماں میرے کمرے میں آئیں۔ وہ بہت ہی غصے میں تھیں۔ وہ بولی، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بات کر لیتے ہیں؟ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ تم کیسی ہو؟ میں نے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی مجھے وہ بہت غصے میں لگتی تھیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئیں اور پھر بولی، اگر تم دوبارہ فیل ہوئی تو میں تمہیں گھر میں ہی بٹھا دوں گی، اور یہ جو تم نے فضول کی دوستیں بنائی ہوئی ہیں نا، ان سے اپنی دوستی ختم کر دو، مجھے دوبارہ یہ بات تمہیں نہ بتانی پڑے۔ ان کی باتیں سن کر میں بس خاموش ہو گئی اور ان کے جانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پتہ نہیں اماں کو میری دوستوں سے کیا مسئلہ تھا، حالانکہ وہ اتنی اچھی تو تھیں۔ اگلے کچھ دن میرا موڈ بالکل خراب رہا۔ پھر ایک دن ماموں مجھ سے ملنے آ گئے تو میں ان کے ساتھ باہر گھومنے چلی گئی۔ ایک وہی تھے جن کے ساتھ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں فیل ہو گئی ہوں تو انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، تمہارے ابا کی بہت خواہش تھی کہ تم اچھا پڑھ لکھ کر ایک قابل انسان بنو۔ ان کی بات سن کر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اب اچھی پڑھائی کروں گی اور اپنے ابا کی خواہش لازمی پوری کروں گی۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئے۔ گھر واپس آئی تو میں بہت خوش تھی۔ صبح اٹھی تو میری دوستوں کی کال آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے آج پھر سے گھومنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ ماموں نے مجھے سمجھایا تھا
کہ ایسی دوستیاں کچھ نہیں دیتی، لیکن ان لوگوں کے بار بار بولنے پر میں نے سوچا کہ بس آخری دفعہ چلی جاتی ہوں، اور پھر میں اماں کو بتائے بغیر ہی ان کے ساتھ گھومنے نکل گئی۔ پورا دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو کافی رات ہو چکی تھی۔ میں ان سے بار بار بول رہی تھی کہ مجھے واپس گھر چھوڑ دو، کیونکہ میں کسی کو بتائے بغیر ہی آئی تھی، لیکن وہ اپنی ہی مستی میں مگن تھیں۔ پھر آخر کار 12 بجے کے قریب انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا اماں کے شوہر بے چینی سے لاؤنج میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بولے، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ کیا شریف لڑکیاں اتنی دیر گھر سے باہر رہتی اچھی لگتی ہیں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری ماں کی کیا حالت ہو چکی ہے؟ تم میرے گھر میں رہتی ہو تو میری تھوڑی عزت کا ہی خیال رکھ لو۔ میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ دوبارہ تم نے یہ حرکت کی تو میں تمہارا گھر سے باہر جانا بالکل بند کر دوں گا۔ ان کی باتیں سن کر تو مجھے بھی غصہ آ گیا، اور میں بھی آگے سے بولی، آپ کو میرے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ میری بات سن کر تو انہیں اور غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں تو حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے تو کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، اور کبھی اماں مجھے ڈانٹ دیتی تو وہ اماں کو کہتے کہ مت ڈانٹو، ابھی بچی ہے، لیکن آج انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، اور وہ اپنی اس حرکت پر بالکل بھی شرمندہ نہیں لگ رہے تھے۔ میں غصے میں ان سے لڑتی ہوئی گھر سے چلی گئی، اور وہ مجھے پیچھے آوازیں ہی دیتے رہ گئے۔ میں بھاگتے بھاگتے کافی دور آ گئی تھی۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی، آس پاس گھر بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور سڑک بھی بالکل خالی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں اور زیادہ ڈر رہی تھی، کیونکہ مجھے اب احساس ہوا تھا کہ میں راستہ بھٹک چکی ہوں، اور رات کے وقت میں اکیلی ہی سڑک پر تھی۔ اگر میں کسی غلط ہاتھوں میں لگ جاتی، یہ سوچ کر ہی میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا، تو میں نے اس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں اپنے گھر کا راستہ بھول چکی ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ پاس ہی خانہ بدوشوں کی بستی ہے، میں تمہیں وہاں پر چھوڑ دیتا ہوں، تم پھر صبح اپنے گھر چلی جانا۔ اس کی بات سن کر میں کشمکش میں مبتلا ہو گئی، تو وہ بولا، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ کافی رات ہو چکی ہے اور تم اس طرح سڑک پر ساری رات نہیں گزار سکتی۔ یہ بات مجھے ٹھیک لگی اور میں اس کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے بستی میں ایک عورت کی جھگی میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ مجھے تو بہت ہی ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ عورت مجھ سے بہت اچھے سے پیش آئی اور مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگی، تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو کب سے بھوکی ہوں۔ اپنی دوستوں کے ساتھ بھی میں نے زیادہ کچھ نہیں کھایا تھا، تو میں نے اس کو کھانے کے لیے منع نہیں کیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں وہیں پر سو گئی۔ اچانک ہی میری آنکھ کھلی تو پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کہاں پر ہوں۔ پھر پورے دن کے واقعات میرے ذہن میں دوڑنے لگے، تو مجھے یاد آیا کہ میں تو خانہ بدوشوں کی ایک بستی میں ہوں۔ مجھے جھوکی کے باہر سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے چپکے سے باہر جھانک کر دیکھا تو تھوڑی دور ہی 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو بیچ کر کافی سارے پیسے ملیں گے، ہم صبح ہی اس کا سودا کر کے اس کو یہاں سے بھیج دیں گے، کیونکہ زیادہ دیر اس کا یہاں پہ رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آ گیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کی باتیں سن کر تو میں خوف سے کانپنے لگی۔ جن کو میں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی وہی میرے سوداگر نکلے۔ ان پہ بھروسہ کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اب جلد ہی مجھے یہاں سے نکلنا تھا، ورنہ اگر ان کو پتہ چلتا کہ میں اٹھ گئی ہوں تو وہ مجھے شاید ابھی ہی بیچ آتے۔ میں پوری جھگی میں گھوم پھر کر بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر پچھلی طرف پڑی، جہاں سے جھگی پھٹی ہوئی تھی۔ وہاں سے میں آرام سے نکل کر بھاگ سکتی تھی، اور میں خاموشی سے اسی جگہ سے نکل کر بھاگ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس میں اندھا دھند بھاگی ہی جا رہی تھی۔ دور کہیں سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ بس میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میری عزت محفوظ رہے۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک سڑک تک پہنچ گئی، اس کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ سڑک سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ اچانک میری نظر کافی دور پڑی تو دیکھا وہاں ایک چائے کا ڈھابا بنا ہوا تھا، تو میں نے سوچا جا کے اس سے مدد مانگتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاتی کہ مجھے دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ میرے نزدیک پہنچا
تو اس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سوتیلا باپ تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی میرے چہرے پر پڑی تو وہ بولے، شکر ہے عالیہ تم مل گئیں، میں پوری رات سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری امی کی طبیعت کتنی خراب ہو گئی ہے، چلو جلدی سے گھر چلو، وہ پوری رات سے تمہارے لیے رو رہی ہیں اور تمہارے ماموں بھی تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، بیٹا میں تمہیں تمہارے بھلے کے لیے ہی منع کرتا ہوں، تم بہت معصوم ہو، لیکن یہ دنیا بہت ہی خطرناک ہے، جہاں کسی اکیلی لڑکی کو دیکھتی ہے تو کھانے کو دوڑ پڑتی ہے۔ بے شک تم مجھے اپنا باپ مت بلاؤ، لیکن میری بات ہی سن لیا کرو۔ میں پہلے تو خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور پھر میں نے ان کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کو اس بارے میں مت بتانا، ورنہ وہ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گی، میں سب سنبھال لوں گا۔ گھر پہنچے تو دیکھا اماں اور ماموں وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اماں کی تو حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اماں کے گلے جا کر لگی اور زور زور سے رونے لگی اور بولی کہ اماں مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ کی ہر بات مانوں گی اور ابا سے بھی بدتمیزی نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں آپ دونوں میرے بھلے کے لیے بولتے ہیں۔ میری بات سن کر تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے بولا کہ اب آپ مجھے ایسے حیران ہو کر تو مت دیکھیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ابا اور آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور وہ کافی دیر مجھے ایسے ہی گلے لگا کر روتی رہیں۔ ماموں کی آواز پر ہم دونوں ہوش میں آئیں۔ وہ بولے، اب بس بھی کر دو، بچی پوری رات کی تھکی ہوئی ہے، اب اس کو آرام کرنے دو اور تم بھی جا کر آرام کرو۔ ان کی بات سن کر اماں نے مجھے سونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں گئی اور نماز پڑھ کر 2 شکرانے نوافل ادا کیے۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ اس نے آج تو میری عزت بچا لی تھی۔ شاید یہ میری اماں کی دعائیں تھیں جو آج میرے کام آ گئیں۔ اب تو میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں ان لڑکیوں سے بھی اپنی دوستی ختم کر دوں گی اور ماریا سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دوبارہ میری آنکھ اماں کے اٹھانے پر کھلی۔ ظہر کا وقت ہونے والا تھا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی تو دیکھا اماں میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں اور ابا بھی لاؤنج میں بیٹھے تھے، تو میں سیدھا ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ اماں میرے لیے ناشتہ لے کر آئیں تو مجھے ابا سے یوں باتیں کرتا دیکھ کر خوشگوار حیرت سے ہمیں دیکھنے لگی۔ ان کو ایک جگہ کھڑا دیکھ کر ابا بولے، اب تم نے میری بیٹی کا ناشتہ ٹھنڈا کروانا ہے کیا؟ تو اماں ہوش میں آئیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں دوبارہ سے ابا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں جو سالوں سے اپنے دل میں ان کے لیے نفرت لے کر بیٹھی تھی وہ تو رات کو ہی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت سال اپنی اس بے وجہ کی نفرت میں ضائع کر دیے تھے، جس کا مجھے اب بہت افسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ابا نے بتایا کہ شام کو ان کے دوست کی فیملی آ رہی ہے، تو اماں بھی صحیح کھانے کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ مجھے تو کچھ بنانے ہی نہیں آتا تھا، اسی لیے میں تھوڑی دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوبارہ میری آنکھ عصر کے وقت کھلی تھی۔ نماز پڑھ کر نیچے آئی تو دیکھا مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان سے ملنے کے بعد میں ماریا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ پہلے تو وہ کافی دیر مجھے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد اماں کے بلانے پر ہم دونوں نیچے چلے گئے۔ نیچے بہت ہی خوشگوار ماحول تھا اور آج تو اماں بھی بہت خوش تھیں۔ شاید اس سے پہلے تو کبھی بھی ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں کسی بڑے نقصان سے پہلے ہی راہ راست پر آ گئی، ورنہ تو شاید میں ساری زندگی ان خوشیوں سے محروم رہتی۔ مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر اماں نے کہا، عالیہ وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جلدی نیچے آؤ۔ وہاں کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور نیچے چلی گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔